السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، انتخابات کے ہو جانے کے بعد جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انتخابی دھاندلی کا شور مچایا جا رہا ہے، چاہے وہ اسمبلی میں ہو یا اسمبلی سے باہر احتجاج کی کال دی جا رہی ہے، وہیں پر جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے بھی ملک کے مختلف حصوں میں مختلف حلقوں میں یہی شکایت کی گئی ہے کہ انتخابات اور انتخابات کے نتائج توقعات سے مختلف ہیں اور جو فارم 45 تھے ان پر مبنی نہیں ہیں، جو نوٹیفیکیشنز جاری ہوئے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اور جماعت اسلامی پاکستان کی آگے کے لیے مستقبل کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال سراج الحق صاحب آپ سے میرا یہی ہے کہ آپ کی پارٹی بہت منظم جماعت ہے اور آپ کی پارٹی کی سیاست بھی مستقل مزاجی کی ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں، اور آپ کی پارٹی نے 2024 کے انتخابات میں اگر ہم ٹوٹل نمبر آف ووٹس دیکھیں تو 2018 سے زیادہ ووٹس حاصل کیے ہیں، بلکہ کئی گنا زیادہ ووٹ ملے ہیں۔ تو پھر ایسا کیا ہوا یا کیا وجہ بنی سراج الحق صاحب کہ انتخابات کے نتائج کے بعد آپ نے استعفیٰ دے دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے 5 سال محنت کی، پاکستان کے ہر ضلع میں تحصیل ہیڈ کوارٹر تک پروگراموں میں شرکت کی، اور یہ 5 سال میں نے ایسے محنت کی جس طرح ایک مزدور 8 گھنٹے دن کو کام کرتا ہے، اور مجھے بہت زیادہ توقعات تھیں اس الیکشن کے نتائج کے حوالے سے، لیکن 9 فروری کو جب نتیجہ سامنے آیا تو مجھے وہ نتیجہ نہیں ملا جس کے لیے میں نے 5 سال دن رات محنت کی۔ اس لیے پھر میں نے اپنی جماعت کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے اپنے آپ کو ہی ذمہ دار سمجھا اور ایک جمہوری روایات کو زندہ رکھتے ہوئے میں نے استعفیٰ دیا اپنی جماعت کو، اس لیے کہ ایک طالب علم محنت کرے اور نتیجہ اس کے مطابق نہیں نکلتا ہے تو پریشان تو ہوتا ہے۔ اس لیے ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک کارکن ہونے کے ناطے، پھر ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے مجھے بھی اتنی پریشانی ہوئی، اور میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اپنی اس بوجھ کو اپنے استعفاء کے ذریعے کم کر لوں، ہلکا کر لوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بغیر کسی سے مشورہ کیے، جس کے میں ہمیشہ عادی ہوں، یعنی بڑوں سے بھی میں مشورہ کرتا ہوں، حتیٰ کہ بہت سارے معاملات میں جو میرا ڈرائیور ہوتا ہے اس سے بھی مشورہ کرتا ہوں، عام لوگوں سے بھی مشورہ کرتا ہوں، میری جماعت میں اگر کوئی نہیں بھی ہے کئی معاملات میں ان سے بھی مشورہ کرتا ہوں۔ ایک تو مشورہ کرنے میں ہمیشہ انسان کو کئی آپشن مل جاتے ہیں، سوچنے کا، آگے بڑھنے کا، کام کرنے کا، لیکن استعفیٰ کے حوالے سے میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، ایک ذاتی فیصلہ تھا، اور اس لیے میں نے پھر استعفیٰ دیا۔ تو سراج الحق صاحب، اب مستقبل کے حوالے سے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیونکہ اب آپ کی پارٹی میں انتخاب بھی ہونا ہے امیر کے لیے، امیر جماعت اسلامی کے لیے، تو کیا آپ اس میں حصہ لیں گے اور آپ کیا کنٹینیو کرنا چاہیں گے؟ جماعت اسلامی دوسری جماعتوں سے بالکل ایک مختلف جماعت ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، اگر نہیں ہے تو ذرا جماعت اسلامی پاکستان کا دستور پڑھنے کی زحمت کرے۔ جی، اس میں کوئی رکن امیدوار نہیں ہوتا، اور ارکان جس کو چاہے ووٹ دے دیتے ہیں، دینے میں بالکل آزاد ہے۔ تو جس طرح جماعت اسلامی پاکستان کے باقی ارکان ہیں، اسی طرح میں بھی ایک رکن ہوں، ایک میری رائے ہیں، میں رائے دے دیتا ہوں، لیکن میرے دستور کے کچھ تقاضے ہیں۔ اس تقاضے کے مطابق پہلی بات یہ ہے کہ آپ امیدوار نہیں بن سکتے۔ اگر لوگ آپ کو امیر بنانا چاہے تو لوگوں کا فیصلہ ہے، آپ اپنے بارے میں اتویہ نہیں کر سکتے۔ ہماری دستور میں ہر طرح کی لابنگ پر پابندی ہے، پروپیگنڈے پر پابندی ہے، اشارتاً کنایتاً بھی بن مانگے آپ کسی کو مشورہ نہیں دے سکتے ہیں۔ جو رکن یہ کام کرتا ہے وہ دستور کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پہ کارروائی بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ایک گھر میں ایک باپ اور بیٹا بھی جماعت کے ارکان ہیں، وہ بھی آپس میں
ایک دوسرے کو کنونس نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری جماعت میں امارت کے لیے ہر طرح کی کنونسنگ پر مکمل پابندی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ طویل عرصے سے یہ جماعت قائم ہے، لیکن اس میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے، اس میں کوئی لابی نہیں ہوتا ہے، اور اس میں کوئی نظریاتی اور غیر نظریاتی اور اے بی سی ڈی گروپ نہیں بنتے ہیں۔ یہ کمال ہے جماعت اسلامی پاکستان کے اس دستور کا، جو بالکل ایک اسلامی اور دینی طریقہ کار پر بنا ہے، اور جماعت اس کے مطابق چل رہی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ ہم میں سے کوئی امیدوار نہیں ہے، ہر کسی کو جماعت کا رکن ووٹ دے سکتا ہے، اور ہمارے دستور کے مطابق کوئی بھی اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے امیر بنایا جائے۔ جو یہ کام کرتا ہے وہ بھی دستور کے خلاف ورزی ہے، جو کسی کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ یہ کر لے اور یہ کر لے، وہ بھی ہماری اس دستور کے کیا خلاف اگر آپ ورزی کو ہے، ووٹ اور ملے، ہماری اس ڈسپلن کا بنیادی وجہ یہی ہمارے دستور ہے۔ ٹھیک، اگر آپ کو ووٹ ملے اور بطور امیر جماعت اسلامی آپ کو کنٹینیو کرنے کے لیے موقع ملا، تو کیا آپ ذاتی حیثیت میں کنٹینیو کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں اطاعت ہے اور ڈسپلن ہے۔ جب اجتماعی ادارے فیصلے کرتے ہیں تو ہر رکن پر لازم ہے کہ اس فیصلے کو قبول بھی کرے اور اس پر لبیک بھی کہے، اس کی اطاعت بھی کرے۔ جماعت اسلامی اس آیت کے مطابق چلتی ہے کہ اللہ کی بات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس کے بعد اولو الامر جو آپ کا امیر ہو اس کی بات مانیں۔ اب ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں، سوال یہ ہے کہ امیر کس کی بات مانے گا؟ تو امیر اللہ اور رسول کے بعد اجتماعی اداروں کی بات مانے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جماعت میں سب سے بڑا ادارہ وہ جماعت کا ارکان کا ادارہ ہے۔ کبھی امیر اور شورا میں اختلاف بھی ہو جائے تو پھر بھی لوگ رجوع کرتے ہیں ارکان کے اس بڑے فورم کو، آپ فیصلہ کریں۔ ٹھیک، تو آپ کو اگر یہ اس طرح سے دوبارہ سے آپ کو ووٹ ملتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ کنٹینیو کریں گے؟ پیارے بھائی، ہم جب سٹیج پر تقریر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اس میں بھی کوئی ذاتی فائدہ مفاد نہیں ہوتا ہے، اور اگر آپ دفتر کے گیٹ پر چوکیداری کرتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے امیر اور عام کارکن کے اجر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں امیر کی حیثیت سے کام کروں تو بھی اللہ کے رضا کے لیے، اور ایک عام رکن کی حیثیت سے کام کروں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ ٹھیک، سراج الحق صاحب، کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے جو نتائج نکلے ہیں 2024 کے 8 فروری کے انتخابات کو، وہ آپ کی توقعات کے مطابق نہیں تھے؟ کیا مسترد کر دیا گیا آپ کے امیدواروں کو، یا آپ کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی؟ دیکھیں، ایک تو یہ پورا جو الیکشن پروسیس ہے یہ جعلی ہے اور یہ شفاف نہیں ہے۔ اب تو خود قومی اسمبلی میں جن لوگوں نے حلف اٹھایا ہے انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ ایک جعلی الیکشن تھا اور نتائج بھی جعلی ہے۔ پہلے ووٹ تبدیل ہوتے تھے، اب نتائج تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو سب کے ساتھ ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک بین الاقوامی ایجنڈا بھی رکھتی ہے۔ فلسطین کے حوالے سے ہمارے کلیئر ایجنڈا ہے، کشمیر کے حوالے سے ہمارا ایک ایجنڈا ہے، سودی نظام کے خاتمے کے حوالے سے ہمارا ایجنڈا ہے، ڈاکٹر عافیہ کو واپس لانے کے حوالے سے ہمارا ایجنڈا ہے۔ اس ملک پر جس طرح IMF اور ورلڈ بینک نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں، اور عالمی استعمار اور سامراج اور امریکہ اور اس کے ہم نوا نے جس طرح یہاں پر قبضہ جمایا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمارا ایک ایجنڈا موجود ہے۔ لہٰذا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہاں اسلامی تحریک آگے بڑھے، اور صرف پاکستان میں نہیں، مصر میں بھی انہوں نے یہی کیا، الجزائر میں بھی انہوں نے یہی کیا، سوڈان میں بھی انہوں نے یہی کیا، تیونس میں بھی انہوں نے یہی کیا۔ اس لیے کہ ایک گلوبل اسلامی مارچ جاری ہے اسلامی تحریکات کی صورت میں، تو اس کے مقابلے کے لیے گلوبل سطح پر استعماری سازشی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن نہیں چاہتا ہے کہ ان اداروں میں جماعت اسلامی بھی آگے آئیں اور اس کے موجودگی ہو۔ اچھا سراج الحق صاحب، حلقہ NA 130 جو لاہور کا حلقہ ہے، جہاں سے نواز شریف صاحب کو کامیاب ڈکلیئر کیا گیا فارم 47 کے مطابق،
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، آپ کی پارٹی کے بھی اسی حلقے میں امیدوار موجود تھے، تو آپ کے پاس اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ آپ کے امیدوار کے پاس بھی یقیناً فارم 45 تھے، تو جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے این اے 130 کو لے کر، کیا وہ ان کے کلیمز درست ہیں؟ یہ جو حلقہ نمبر 130 ہے اور اس طرح بہت سارے حلقے ہیں، وہاں ہمارے کارکنان کے رپورٹس یہی ہے کہ ہمارے ووٹ بھی کم کیے گئے، اور فارم 47 پہ اگر ہمارے ساتھ ووٹ موجود ہے تو پھر فارم 47 میں وہ بالکل موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح کیل انہوں نے ہر جگہ کی ہے اور اس حلقے میں بھی کیا ہے، جس پر ہمیں بہت افسوس ہے، اس لیے کہ ایک جگہ میرا امیدوار موجود ہے، اس کا پولنگ ایجنٹ موجود ہے، لیکن وہاں پھر بھی کاغذوں میں اس کا جو ریزلٹ ہے، ووٹ کی تعداد ہے، وہ 100 200 500 1000 کے بجائے صفر دکھایا گیا ہے۔ تو اتنا بڑا فراڈ اور مذاق عوام کے ساتھ کیا گیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ حساب کتاب برابر نہیں ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں ہمارے ایک بہت پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے میاں اسلم صاحب، جی ہاں، اس کے کھاتے میں انہوں نے 1900 ووٹ ڈالے ہیں۔ حال یہ ہے کہ اگلے جب انہوں نے شور مچایا اور احتجاج پہ آ گئے، پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا، پھر اور تھوڑا سا اضافہ کیا، پھر 12,000 تک چلے، پھر 19,000 تک چلے، لیکن ابتدا میں جو کاغذ ہاتھ میں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ یہی کام ہوا ہے، ایک فری پلان، ایک مکمل مینجمنٹ کے ساتھ یہ سب کچھ ارینج کیا گیا۔ ٹھیک، سراج الحق صاحب، الیکشنز اور الیکشنز کے بعد کی صورتحال پر آپ سے گفتگو، جیسے کہ بھی اپنے آئی ایم ایف کی بھی بات کی ہے، اس پر بھی میں آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں۔ سراج الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج یہ اب اس پر بھی بحث چھڑ گئی ہے، فارم 45 جو اپلوڈ ہوئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ، اور اس میں بے شمار ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں کہ جن کے فارم 45 کے اوپر اوور رائٹ ہوا ہوا ہے۔ اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اب ثابت ہو گیا ہے کہ جو بات ابھی آپ بھی کر رہے ہیں اور دیگر اور پولیٹیکل پارٹیز بھی کر رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے، یا ہم یہ سمجھیں کہ جی ایک ہیومن ایرر ہے اور اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں نہیں، بالکل انسانی غلطی نہیں ہے، یہ تو غلط فہمی ہے، دید و دانستہ قصداً عمدن یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے تقسیم کیا تھا کہ پنجاب میں فلاں پارٹی کی حکومت ہوگی، سندھ میں فلاں پارٹی کی حکومت ہوگی، کے پی کے میں کون آئے گا، بلوچستان میں کس کی حکومت ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جتنے لوگوں نے حلف اٹھائے، یہ اکثریت ان میں سے فارم 47 والے ہیں، بہت کم لوگ اس میں فارم 45 والے ہیں۔ اب دیکھیں، غلطی کسی ایک حلقے میں ایک پولنگ سٹیشن میں ممکن ہے، لیکن کیسے ممکن ہے کہ آپ ہر جگہ آپ انسانی غلطی اور سہوا کہہ دے کہ بس اوور رائٹنگ انہوں نے کی ہے؟ اس لیے یہ جو فارم 45 ہے، یہ ان لوگوں کا پیچھا کرے گا اس اسمبلی کے اختتام تک، یہ ان کے دامن پر ایک بہت بڑا دبا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اعتراض ہے اور قومی اسمبلی میں اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ الیکشن جعلی ہوا ہے، بلکہ آپ نے محمود خان صاحب کی تقریر تو سنیں گے، جی ہاں، انہوں نے کہا کہ 1 ارب روپیہ لیے گئے ہیں اور کامیابی کی نوٹیفیکیشن دیے گئے ہیں۔ اب بھی اگر الیکشن کمیشن، اب بھی اگر سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس نہیں لیا اور ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن کے ذریعے اس الیکشن کا آڈٹ نہیں کیا گیا، تو آئندہ اس الیکشن پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ڈیموکریسی ہے، یہ اس وقت کنٹرول ڈیموکریسی ہے، برائے نام ڈیموکریسی ہے۔ جس طرح کویت میں ایک حکومت ہے، ایک وزیر اعظم بنتا ہے، 2 دن چلتا ہے، پھر رخصت کرتا ہے، اسی طرح یہاں بھی ایک جعلی نظام کے ذریعے یہ سارا نظام چلایا جا رہا ہے۔ ٹھیک، سراج الحق صاحب، جہاں پر آپ نے ابھی بات کہی کہ جی کس صوبے میں کس کی حکومت ہوگی، یہ طے تھا اور اس کو اسی پلان کے مطابق کیا گیا، تو کیا پی ٹی آئی کو جو کے پی کے میں مینڈیٹ ملا ہے، کیا وہ بھی فارم 47 کا مینڈیٹ ہے یا صحیح مینڈیٹ ہے، اصلی ہے؟ یعنی آپ یوں سمجھے کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں آنے کے بعد، عدم اعتماد کے بعد، پی ٹی آئی کا جو گراف تھا بالکل زمین سے لگ گیا تھا، ختم ہوا تھا، کوئی ان کا نشان لینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن عدم اعتماد کی وجہ سے ان کو ایک ہمدردی
اور پھر پی ڈی اووں کی بڈ اور خراب کارکردگی کی وجہ سے ان کے لیے مزید ہمدردی، پھر عدالتوں کے مسلسل سزاؤں کے اعلانات کے نتیجے میں اس کے لیے مزید ہمدردی کا ووٹ بن گیا، اور اس کا ایک اثر، ایک لہر خیبر پختونخوا میں ضرور تھا، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اس کا ایک لہر موجود تھا۔ لیکن ایک پہلو اور بھی ہے کہ یہ لہر جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا موجود تھا، یہ ڈی آئی خان سے آگے پھر 2-3 کلومیٹر بلوچستان منتقل نہیں ہو سکا۔ اس طرح خود کراچی میں یہ لہر موجود تھا، لیکن یہ لہر پھر نوری آباد کو کراس کرتے ہوئے ٹٹا میں داخل نہیں ہوا۔ اسی طرح لاس بیلا کی چیک پوسٹ کو کراس کرتے ہوئے بلوچستان میں داخل نہیں ہوا۔ تو سارا نظام جو ہے ایک ایسا کنٹرول سسٹم تھا اس ملک میں اس الیکشن کے نتیجے میں کہ جس کو جتنے حلقے دینے تھے اتنے حلقے انہوں نے دیے، اور ایک ایسا نظام اس وقت موجود ہے وفاق کی صورت میں کہ جو بالکل صابن پر موجود ہے، اور یہ ڈیلیور بھی نہیں کر سکے گا، اس لیے ایک کمزور حکومت کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ ٹھیک، سراج الحق صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کے خاص طور پہ استعفے کا مطالبہ ہم نے گزشتہ کچھ دنوں میں کئی مرتبہ سنا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور جو الیکشن ہوا اور جو الیکشن کے بعد کی بے یقینی کی صورتحال ہم نے دیکھی، اس کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ذمہ دار ہے؟ دیکھیے، الیکشن کمشنر کو اس لیے استعفیٰ دینا چاہیے تھا کہ پاکستان میں جتنے لوگ اس وقت اسمبلیوں میں پہنچ گئے ہیں، آپ ان کے چہروں کو دیکھیں، کوئی مسکراہٹ نہیں ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد تو کیا، کارکنوں کی بھی مبارکباد لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کس وقت سپریم کورٹ نے کوئی صحیح فیصلہ کیا تو ہم گھر جائیں گے۔ تو الیکشن کمیشن سے تو میں نے 10 تاریخ کو فروری کو پریس کانفرنس کی، اور جب مجھے یہ صورتحال سامنے آئی، میرا تو خیال تھا کہ شاید کچھ حلقوں میں اس طرح ظلم کیا گیا، لیکن کراچی سے لے کر چترال تک ہر جگہ یہی کچھ کیا گیا۔ تو یہ ساری ذمہ داری اللہ کے سامنے بھی وہ جواب دہ ہے جس کا نام الیکشن کمشنر ہے، عوام کے سامنے بھی انہوں نے اپنے حلف سے وفاداری نہیں کی، اور قدم قدم پر انہوں نے ظلم کیا عوام کے ساتھ۔ مجموعی طور پر کوئی 1 کروڑ اور 50 ارب روپیہ ضائع کیے گئے اس لا حاصل ایکسرسائز پر۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس عہدے پر ایک دن کے لیے بھی رہنے کی گنجائش موجود ہے۔ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن اس وقت کام کرے گا جب یہ استعفیٰ دے، یہ فارغ ہو جائے، یہ اپنی ذمہ داری کو قبول کر لے، یہ اپنے اس غلطی کا اعتراف کر لے۔ لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے پاکستان میں، اپنی غلطی کا اعتراف کی یہ روایت ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں۔ ٹھیک، سراج الحق صاحب، پارلیمانی کمیٹی کی بھی بات ہوئی تھی کہ پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے ایک، جو الیکشنز کو لے کر جتنی بھی irregularities ہیں اس کے اوپر وہ انکوائری کنڈکٹ کرے اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے لے کر آئیں۔ لیکن جب اس پارلیمانی کمیٹی کی بات ہوئی، اس آئیڈیا کی بات ہوئی، تو پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی، یہ کہتے ہوئے کہ جن پر الزام ہے اگر وہی اس کی تحقیقات کریں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اگر پارلیمانی کمیٹی بھی کچھ نہیں کر سکتی اور ٹرائبونلز پر بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ٹرائبونلز میں بڑا وقت لگ جائے گا، اور پھر مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جیسا کہ قاسم سوری 5 سال بطور ایم این اے انہوں نے کام کیا، ڈپٹی اسپیکر بھی رہے، تو اس دفعہ بھی یہی ہوگا کہ اسی طرح عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں گے سب اور 5 سال تک کچھ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، میں ایک اصولی بات کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے نا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا ہے اور وہ اسمبلیوں میں موجود ہے، اگر وہ ہمت کرے اور ان حلقوں کو چھوڑ لے، اس اسمبلی کو چھوڑ لے جس کی بنیاد وہ سمجھتے ہیں کہ ناجائز ہے، تو قوم یہ سمجھے گی کہ واقعی یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی اس میں تو انہی پارٹیوں کے جو بینیفیشریز ہیں، ارکان ہوں گے، تو کیسے اپنے خلاف کوئی کیس سنے گا؟ اور یہ عدالتی نظام تو ہے اس لیے کہ اگر کسی چیز پر مجھے اعتراض ہے، آپ کو اعتراض ہے، تحفظات ہے، آپ پر ظلم ہوا، مجھ پر ظلم ہوا، تو عدالت کا اور کام کیا ہے سوائے اس کی کہ وہ مظلوم کو انصاف دے، ان کا حق دے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ کام اب الیکشن کمیشن کا بھی نہیں ہے، یہ کام اب صرف اور صرف سپریم کورٹ کا ہے کہ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن بنا لے۔ ٹھیک، لیکن سپریم کورٹ میں بھی کسی اور کیس میں جب اس پر بات ہوئی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی یہ ریمارکس آئے کہ جی یہ اس کے لیے فورم ہے، الیکشن کمیشن ہے، ٹرائبونلز ہیں، وہاں پر جایا جائے۔
देखिए उधर जाएं इधर जाएं, अब तक तो यही होता है। एक उम्मीदवार एक दरवाजे पर जाते हैं और उसको कहा जाता है उधर जाएं, उस दरवाजे पर जाते हैं उसको कहा जाता है कि उधर जाएं। अब देखिए सिंध हाई कोर्ट ने यही डिसाइड किया था ना कि 22 फरवरी तक जो इलेक्शन कमीशन है इन केसेस का फैसला करे। कराची में हमारे 6 हलकों पर इतराजात है। फार्म 45 हमारे साथ है और फार्म 47 के मुताबिक MQM के बारे में फैसला किया गया, जो दूसरे तीसरे नंबर पर नहीं है बल्कि 5वें और 6ठे नंबर पर है। और हाई कोर्ट ने फैसला भी किया, लेकिन अब अगर सिंध हाई कोर्ट के उस फैसले को इलेक्शन कमिश्नर ने ऑनर तो नहीं किया, तो अब हम मजबूर हैं, हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ना जाए तो कहाँ जाए? इसलिए इस मुल्क में दंगा फसाद अगर आप खत्म करना चाहते हैं, आप खाना जंगी की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, तो फिर यही एक ही रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना बोझ उठा ले और आवाम को इंसाफ दे। अगर आपने इंसाफ नहीं दिया फिर क्या होता है? लोग चौकों और चौराहों पर आते हैं, फिर लोग कानून हाथ में लेते हैं। माजी में यही हुआ, 77 में भी यही हुआ। लोगों ने धांधली के खिलाफ शिकायत की, इदारों ने अपना काम नहीं किया, फिर एहतजाज शुरू हो गया, फिर टकराव शुरू हो गया, नतीजतन मार्शल लॉ आया। तो हम नहीं चाहते हैं कि उस तरह का माहौल दोबारा बन जाए, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से बजा तौर पर यह अपील करते हैं कि लोगों की आवाज़ को सुने और लोगों को इंसाफ दे। बिल्कुल ठीक। सिराजुल हक साहब, आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो मिसाक मफाहमत पर जो बात हो रही है इस पर हम सिराजुल हक साहब की राय लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सिराजुल हक साहब, जो माहौल अभी हम देख रहे हैं जिसमें PTI बात करने को तैयार नहीं है PMLN से, पीपल्स पार्टी से, पहले तो ये बताइए कि क्या आपकी नज़र में बात करनी चाहिए थी? और हुकूमत बनाने के लिए अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि जी PTI हमसे बात करेगी तो हम उनकी तरफ इस मामले पर हाथ बढ़ाएंगे, इनकार नहीं करेंगे, लेकिन PTI ने कहा कि जी हम नहीं करेंगे, तो क्या करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? देखिए सियासत तो नाम है आपस में बातचीत का, राबिते का, दलील से एक दूसरे को घायल करने का, लेकिन सवाल यह है कि उसका एजेंडा क्यों? आपको मालूम है कि 70 में भी इलेक्शन हुआ था, मेजॉरिटी मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीब को मिली थी, लेकिन यहाँ पीपल पार्टी ने उनके साथ बात नहीं की, मुआहिदा नहीं किया, नतीजतन पाकिस्तान टूट गया। इसलिए कि पहले से यही एक मंसूबा था कि मशरक़ पाकिस्तान में शेख मुजीब को अक्सरियत मिलेगी और पीपल्स पार्टी को यहाँ मगरबी पाकिस्तान में, और ख़ुद बड़े ज़मादार इदारों के कहने के मुताबिक जमात इस्लामी को जो बहुत बड़ी अक्सरियत मिलने वाली थी उसके ख़िलाफ़ साजिश की गई। मैं लम्हा मौजूद की बात करता हूँ कि अगर सियासी जमातों ने बैठ कर कुछ बुनियादी चीज़ों पर आपस में बातचीत नहीं की तो उसका नतीजा भी 77 जैसे निकलेगा, वो 8 महीने बाद हो या 9 महीने बाद हो, और मैं नहीं चाहता हूं कि वो माहौल दोबारा बन जाए। लेकिन अब एजेंडा क्या हो? 2 एजेंडे हो सकते हैं। यहाँ पर जरा ये भी सिराजुल हक से बताइएगा कि क्या असूली सियासत फिर इसका मतलब है कि कोई मानी नहीं रखती, सियासत में कोई असूल नहीं है? मैं यही बात करना चाहता हूँ कि मैं और आप अगर बात करते हैं तो बात तो कोई चीज़ नहीं है, पहले एजेंडा तय करना है। तो इस बातचीत को मैं सपोर्ट करता हूँ इस सूरत में कि उसका पहला नुक्ता यही है कि क्या ये इलेक्शन ठीक था या गलत था, लोगों के साथ इंसाफ हुआ या जुल्म हुआ। अगर पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों यही कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, यस बातचीत होनी चाहिए, लेकिन आगाज़ तो इलेक्शन से होना चाहिए कि इसको तस्लीम तो करे ना कि ये इलेक्शन में इंसाफ नहीं हुआ, लोगों को वोट के मुताबिक नतीजा नहीं मिला, नताइज तब्दील किए गए हैं। वो कहते हैं मईशत पर बात करते हैं। पहले जिस असम्बली में आप बैठे हैं उसके जायज़ और नाजायज़ होने पर बात हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बात करने में कोई कबात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है दोनों फरीक चाहते हैं कि वो वक़्त गुजारे और अपने अपने कारकुन को या सपोर्टर और वोटर को मुतमईन कर ले, मुल्क और पाकिस्तान वो बाढ़ में जाए, ये बात की बात है। तो क्या फिर PTI को बात करनी चाहिए थी आपकी नज़र में? तमाम तर इख्तलाफात अपनी एक तरफ रख के हुकूमत बनाने में उनके साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए थी? नहीं, हुकूमत बनाना तो और बात है ना, मैं तो बात की बात करता हूँ ना कि बातचीत होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए।
تو بات چیت تو لوگ جنگ کے دوران بھی کرتے ہیں. انڈیا اور پاکستان نے آپس میں 3 جنگیں لڑی ہیں، پھر بھی بات چیت تو کرتے رہتے ہیں. نہیں، لیکن پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت میں، اس کے لیے ذمہ دار پی ایم ایل این تھی، پیپلز پارٹی تھی، ہمارا مینڈیٹ ہم سے چرایا گیا، ہمارے کارکنان کو جیلوں میں ڈالا گیا، کوئی رہا ہوتا تھا اسے گرفتار کر کے دوبارہ جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں ووٹ اسی بات کا ملا ہے کہ جو ایک نعرہ بھی تھا کہ ظلم کے خلاف ووٹ دو، تو ہمیں اس ظلم کے خلاف ووٹ دیا ہے ہمارے ووٹرز نے. تو اگر ہم جا کر انہی کے ساتھ اقتدار کی خاطر ہاتھ ملا لیں گے تو پھر جو ہمارا سٹانس ہے، ہمارا جو بیانیہ ہے، ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہم اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہ تو ان کے اپنی پارٹی کا مسئلہ ہے، میں اور آپ ان کو مشورہ کیوں دیں. مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، پی ڈی ایم نے ان کے کارکنان پر تشدد کیا ہے، ٹھیک ہے، پی ڈی ایم نے ان کے کارکنان کو جیل میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے، پی ڈی ایم نے ان کے مطابق ان پر غلط مقدمات، لیکن پی ڈی ایم کا سربراہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، ان کے ساتھ ان کی دوستی، ان کا آنا جانا، ان کے روابط شروع ہو گئے. اس لیے یہ نہ سمجھے کہ آج اگر ایک پارٹی کا ایک موقف ہے تو کل بھی یہی موقف ہوگا. ٹھیک ہے. موقف بدلتے رہتے ہیں. یہی محمود خان صاحب کل پی ڈی ایم کے ساتھ تھے، آج پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ الیکشن سے پہلے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے تھے، گھسیٹنے کی بات کر رہے تھے. اب یک جان دو قالب بن گئے ہیں. اس لیے ان باتوں پہ زیادہ اعتماد بھی نہ کرنا کہ کون کیا کہہ رہے اور کیا نہیں کہہ رہا ہے. تھوڑا وقت کا انتظار بھی کیجیے. سراج الحق صاحب، آپ آزادی اظہار رائے میں یقین رکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جس کو آزادی کہا جا رہا ہے یہ آزادی نہیں ہے بلکہ ہر کوئی اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ مادر پدر آزاد ہو، اور سوشل میڈیا کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کا جو جی چاہتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ کہنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، لوگوں پر الزامات لگائے جاتے ہیں. تو آزادی اظہار رائے آپ کی نظر میں ہے کیا، اور موجودہ دور میں اس کی کتنی ضرورت ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آزادی اظہار کی لوگوں کو ملے گی اس موجودہ دور میں؟ دیکھیے اصولی طور پر جماعت اسلامی نے ہمیشہ اظہار رائے کی آزادی کی حمایت کی ہے. جہاں جب بھی جس حکومت نے بھی صحافیوں پر کوئی ظلم کیا ہے، جماعت اسلامی نے اس کا ساتھ دیا ہے، صحافیوں کا ساتھ دیا ہے، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، صحافی برادری کے ساتھ دیا ہے ہم نے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ پدر مدر آزاد، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہر چیز کا ایک ضابطہ موجود ہے، ایک اخلاقی دائرہ موجود ہے، قانونی دائرہ موجود ہے. جھوٹ بولنا، پروپیگنڈا کرنا، غلط الزامات لگانا، بحیثیت مسلمان یہ تو اللہ نے ہمیں منع کیا ہے. حکومت تو بعد کی بات ہے. ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا اللہ نے منع کیا ہے، حکومت تو بعد کی بات ہے. اب کل جس طرح اسمبلی میں لوگ ایک دوسرے کو گالم گلوچ دیتے رہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان غیرت مند قوم کی لیڈر ایک دوسرے کو اسی طرح نازیبا الفاظ سے اور گالم گلوچ سے یاد کرے. تو جو درس ہمارے سیاسی لیڈر صحافیوں کو دے رہے ہیں، پہلا تو خود ان کو وہ درس لینا ہوگا، اس قاعدے اور ضابطے کو اپنانا ہوگا. اس وقت تو آوے کا وہی بگڑ گیا ہے، جو زیادہ گالی دے سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ زیادہ غیرت مند ہے. لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ صحافت پر کوئی پابندی لگے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ جس طرح آزادی کا تصور ہمارے ہاں ہے، وہ آزادی ہمیں تباہی بربادی کی طرف لے جائے گی. ٹھیک. سراج الحق صاحب، دو صحافی اسد طور اور عمران ریاض دونوں زیر حراست ہیں، اور عمران ریاض کے معاملے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ابھی اینٹی کرپشن کورٹ میں جب پیش کیا گیا اور جس دن ضمانت متوقع تھی، اس دن ایک ایسا کیس جو کہ اب سے 1 سال پہلے 14 مارچ سن 2023 کو بنایا گیا، اس میں ان کو نامزد کر دیا گیا کیونکہ 2500 نامعلوم افراد تھے، اس میں ان کا نام ڈال دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ جی یہ وہاں پر تھے اور پولیس پہ پتھراؤ اور پولیس پر حملہ کیا گیا. جبکہ ایک صحافی کا کام تو جب بھی کہیں پر کچھ واقعہ پیش آئے گا تو صحافی تو وہاں پر جائے گا، ان کے پاس بھی جائے گا جو شاید کسی اور کے لیے ناقابل قبول ہوں، بلکہ حتیٰ کہ صحافیوں نے تو جا کر اگر فرض کریں کوئی کچے کا ڈاکو ہے تو اس سے بھی کوئی صحافی بات کرے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عدالتی فیصلے گزشتہ 5-10 سالوں میں آئے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی جو فیصلے ہو گئے ہیں عدالتوں کے ذریعے، نیب کے ذریعے، باقی اداروں کے ذریعے، وہ بھی ناقابل قبول تھے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ناقابل قبول ہے. باقی رہی بات صحافیوں کی، میں ان کے رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں.
اور ان کی رہائی کے لیے ہمیشہ ہم نے بات کی ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کیسز میں شفافیت نہیں ہے، اور جب تک شفافیت نہ ہو آپ کوئی بھی سزا دے دے، قوم کی سوچ اور ذہن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی سراج الحق صاحب، اور وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب۔ سراج الحق صاحب، آپ کی پارٹی کی سٹریٹ پاور بڑی مشہور ہوا کرتی تھی کہ جماعت اسلامی کے پاس جو سٹریٹ پاور ہے، جتنی منظم جماعت ہے، ایسی کوئی بھی نہیں ہے پورے پاکستان میں۔ لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ مہنگائی ہو یا انتخابی دھاندلی ہو، آپ کی پارٹی کی طرف سے ہمیں کراچی کی حد تک تو احتجاج نظر آتا ہے اور بڑے ووکل ہیں وہاں پر، لیکن اس کے علاوہ باقی ملک میں نہ کبھی کوئی لانگ مارچ کی کال، نہ کبھی کوئی اس طرح سے احتجاج کی کال۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب شاید جماعت اسلامی اس طرح کی جماعت نہیں رہی ہے جو پیسے تھی۔ آپ اس کو ٹھہراؤ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ آپ کی معلومات ناکافی ہے۔ سب سے زیادہ احتجاج گزشتہ عرصے میں مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی نے کی ہے۔ کراچی میں زیادہ جماعت ہوتا ہے۔ اسلامی ہی نے شٹل ڈاؤن کیا ہے پورے ملک میں، اور کراچی سے لے کر چترال تک، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بازار، بڑے بازار سب بند تھے۔ مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کیا ہے رمیار خان سے لے کر پنڈی اور اسلام آباد تک۔ ہم نے ملین مارچ کیے غزہ کے مسلمانوں کے لیے اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں۔ اب 10 مارچ کو ہم نے اب پارا اسلام آباد سے امریکی سفارت خانے تک لانگ مارچ رکھا ہے۔ آپ کو بھی دعوت ہے اس میں شرکت کرے غزہ کے مسلمانوں کے لیے۔ تو جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ احتجاج کیے ہیں۔ یعنی آپ مجھے پیپل پارٹی کے بارے میں بتائیں، مسلم لیگ کے بارے میں بتائیں، پی ٹی آئی کے بارے میں بتائیں، جلسے، جلوس اور احتجاج جماعت اسلامی ہی نے کیے عوامی ایشوز پر، مہنگائی کے خلاف، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف، گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف، اور چوکوں چوراہوں میں ہی ہمیں نظر آتی ہے شاید پھر جماعت سراج الحق اسلامی۔ صاحب اور جو اس وقت یہ بھی بات کہتے ہیں، الحمدللہ جو ناقدین شاید پھر یہ بات کہتے ہیں، شاید اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی کا وہ روپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں شاید کسی دور میں وہ مار دھاڑ ہوا کرتی تھی، کہ ڈی چوک کے مناظر کے آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے اور جماعت اسلامی مقابلہ کر رہی ہے۔ دیکھیے، ایک جماعت جو ہے وہ توپ، ٹینک اور گولیاں نہیں چلاتی ہے۔ بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ بندوق اٹھا لے، ڈنڈے اٹھا لے، اور جو رویہ بہت سارے ایسی تنظیمات وہ استعمال کرتے ہیں وہ، لیکن نہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم دلیل کی بات کرتے ہیں، جلسہ بھی کرتے ہیں لیکن شیشہ کو نہیں توڑتے ہیں، ہم احتجاج بھی کرتے ہیں لیکن چلتے ہوئے ایمبولینس کا خیال بھی رکھتے ہیں، بڑے بڑے ریلیاز بھی کرتے ہیں لیکن لوگوں کے بنیادی حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے، اور ہمیں اسی پر چلنے دے کہ ہم اس جمہوری رفتار کے ساتھ چلے، اور آپ کی خواہش یا تماشا کے لیے ہم ڈنڈے اٹھا کر مار داڑ وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مار داڑ والی اس ملک میں بہت زیادہ موجود ہے۔ انہوں نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس کے نتیجے میں ہزاروں نہیں 80,000 سے زیادہ لوگ ہمارے مرے ہیں، اتنے واقعات کافی ہیں۔ اب ہم ایک پرامن ماحول میں جمہوری انداز میں جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، سراج الحق صاحب، کیا یہ حکومت چلے گی؟ یہ کیسی چلے گی؟ یہ تو چلنے سے پہلی ناکامی سے دو چار ہے۔ آپ کی نظر میں یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے؟ کتنا عرصہ؟ سال آپ کو لگ رہا ہے کہ سال تک چلے گی جیسے بھی چل رہی ہے؟ آپ 9 مہینے بعد مجھ سے دوبارہ سوال کیے گا کہ جو 9 مہینے پہلے میں نے پوچھا تھا، 9 مہینے بعد ہم اس کے قابل ہوں گے کہ جب میں کہوں گا کہ میں نے اسی طرح کہا تھا کہ نہیں چل سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا جو کیمسٹری ہے، جو فارمولہ ہے، جو میکینزم ہے، وہ ایسا ہے کہ مفادات کی بنیاد پر ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کا جو بنیاد ہے وہ جعلی ہے، کمزور ہے، اس لیے حکومت چلنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ سال پورا کرے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ ٹھیک، سراج الحق صاحب، آصف علی زرداری صاحب آپ کی نظر میں کیا مفاہمت کے بادشاہ ہیں یا مفادات کے بادشاہ؟
دیکھیے آصف علی زرداری صاحب ہمارے لیے کوئی نیا آدمی نہیں ہے، اور کئی بار انہوں نے حکومت کی ہے، ایک نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار حکومت کی ہے۔ ابھی 15 سال وہ سندھ میں حکمران رہے ہیں۔ میں اس کی ذات کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کی جو طرز حکمرانی ہے، پیپل پارٹی کی جو روایت ہے، جو سیاست ہے، جو ماضی ہے، وہ یہی جاگیردارانہ سوچ اور وڈیرا شاہی اور ذاتی مفادات، یا زیادہ سے زیادہ خاندان، اور خاندان سے آگے بڑھ کر ایک محدود طبقے کے مفادات کے اسیر جماعت ہیں۔ اس لیے میں زرداری صاحب کی ذات کی بجائے اس کی حکومت کی بات کروں گا کہ وہ صدر بنے، وزیر اعظم بنے، وہ وہی کچھ کرے گا جو انہوں نے ماضی میں کیا ہے۔ ٹھیک، سراج الحق صاحب، نواز شریف صاحب کی پاکستان آمد سے پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جب آئیں گے تو ان کے آتے ہی پی ایم ایل این کا جو گراف نیچے گیا ہے وہ اوپر چلا جائے گا۔ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہے ہیں۔ آئے تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہی ان کے بائیو میٹرک ہو گئے، لاہور پہنچے تو ہیلی کے ذریعے ان کو بادشاہی مسجد پہنچایا گیا، وہاں پر ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام بھی پنجاب حکومت نے کیا، نگران حکومت نے کیا، ڈی سی لاہور نے کیا، پھر مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا، پھر انتخابات سے پہلے 2 روز پہلے اشتہارات چھپے کہ وزیر اعظم نواز شریف، اور پھر آخر میں جو نتیجہ نکلا ان کی پارٹی کا، اور ان کے اپنے 2 حلقے جن میں سے ایک میں وہ ہار گئے، اور دوسرے حلقے میں جہاں سے ان کو کامیاب قرار دیا گیا وہاں پر بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ نواز شریف صاحب کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ دیکھیں، مجھے اپنی جس جگہ پر ہو اسی پہ رہنے دے، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس ملک میں ذاتی سیاست نہیں، اللہ کے دین کے خاطر، پاکستان کے خاطر، امت کے خاطر کام کرتا ہوں۔ تو مجھے یہ جو جگہ ہے یہ دنیا کی کسی بھی وزارت عظمیٰ سے زیادہ یعنی اچھا لگتا ہے اور بہتر لگتا ہے۔ اس پر تو اللہ کا شکر ہے۔ البتہ آپ نے نواز شریف صاحب کے بارے میں پوچھا تو الیکشن سے پہلے میں نے تقریباً 3 جلسوں میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بنے گا، اور وہ وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے اگر اشتہارات اور پوسٹر اور بینر لگائے بھی تھے تو صرف اپنے سپورٹر کے حوصلہ بلند کرنے کے لیے، ورنہ طے ہی یہی تھا کہ وزیر اعظم نہیں تو ہوگا۔ بطور سیاستدان آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے؟ میں ان کو یہ مشورہ کیوں دوں؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ وہ کام کرے، اور جو ماضی میں اس نے کیا ہے اس کی بجائے اس ملک میں اللہ کے دین کے لیے، اسلامی نظام کے لیے، پاکستان کے نظریاتی تشخص کے لیے، سود کے خاتمے کے لیے، اور ایک حقیقی جمہوری نظام کے لیے ان سے ہو سکے تو ہمارا ساتھ دے۔ اس لیے کہ جتنا کچھ اس نے وہاں کرنا تھا وہ کر گئے۔ زندگی کے اس آخری لمحے میں وہ اگر رجوع کر لے اپنی پرانی سیاست سے تو یہ ان کے لیے ویسے بہتر ہے۔ سراج الحق صاحب، اگر مشورہ کسی کو دے انسان، اور کوئی مشورہ دیتے ہوئے اس کو لگے کہ یہ مشورہ اس کے لیے اچھا ہے یا اس سے منسلک لوگوں کے لیے اچھا ہے، تو پھر تو مشورہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس لیے مشورہ دے رہا ہوں نا کہ یہ جو سیاست اس نے کی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اس لیے اس ملک کو وہ پاکستان بنانے کی ضرورت ہے جس کے لیے بنایا گیا تھا۔ کروڑوں نے جدوجہد کی، لاکھوں نے جامع شہادت نوش کی، قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا۔ تو اس اسلامی پاکستان کے راستے میں اگر ماضی میں کچھ اور لوگ رکاوٹ تھے تو ہمارے گزشتہ 3-4 عشروں میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ہی رکاوٹ رہے۔ تو کیا اب جب یہاں پنجاب میں ان کی بیٹی کی حکومت ہے اور مرکز میں ان کے بھائی کی حکومت ہے، تو کیا ماضی کے غلطیوں کی تلافی کے لیے وہ تیار ہے؟ اگر یہ تیار ہے تو پھر راستہ کھلا ہے، اس لیے کہ کوئی ابہام نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، اور اس ملک کو اسلامی بنانے کے لیے کام کرنے کے راستے موجود ہے۔ لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اپنے اس دائرے سے نکلنے کے لیے تیار ہے جس دائرے میں اس نے یہ 40-50 سال کام کیا ہے۔ ٹھیک، سراج الحق صاحب، آخری سوال آپ سے آئی ایم ایف کو لے کر۔ پی ٹی آئی کا جو خط لکھا گیا ہے آئی ایم ایف کے نام، اس پر کافی تنقید ہوئی ہے۔ ابھی شہباز شریف صاحب نے بھی قائد ایوان منتخب ہونے کے بعد اپنی تقریر میں اس کا حوالہ دیا۔ آپ کی نظر میں یہ خط لکھنے کی ضرورت تھی؟ ٹھیک فیصلہ تھا پی ٹی آئی کا، یا غلط فیصلہ تھا، نہیں لکھنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، ہم اس بنیادی فلسفے کے خلاف ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف رجوع کیا جائے، ان سے قرض لیا جائے۔ اسے 23 بار ہم نے قرض لیے اور اس کے نتیجے میں ہم مزید اس کے غلام بن گئے، ہمارے معیشت بیٹھ گئی، تباہ ہو گئی، مقروض ہو گئے۔
اس لیے 2400 اور 2500 اور 2600 اور 2700 اور 28 بار بھی آپ جائیں گے، آپ کبھی بھی خوشحالی کا ایک لمحہ بھی نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ IMF کو الوداع کا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ باقی رہی عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو خط لکھنے کی بات، ہم نے اس لیے اس کو پسند نہیں کیا، نامناسب سمجھا کہ اپنے گھر کے میلے کپڑے کو اگر آپ چوک اور چوراہوں میں دھونے کی کوشش کریں گے تو اس گھر کی بے عزتی ہوگی۔ اپنے گھر میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک، بہت اس لیے خود ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے بھی اس کو مناسب تو نہیں سمجھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ عمران خان اور PTI اس کے لیے تیار ہو جائے کہ الوداع کہتے ہیں ہم IMF کو، اس کو قرضے لینا، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ قرضے تو دے دے لیکن جب آڈٹ نہ کرے الیکشن کا تو اس لیے نہ دے کہ اس نے دان لکھی ہے۔ ہم قرضوں کی سیاست اور قرضوں کی معیشت کے خلاف ہے، ہم اس بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ الوداع کہنا چاہیے IMF کو۔ تو قرضے کے بغیر کیسے ملک چلے گا سراج الحق صاحب؟ قرضے کے بغیر چل سکتا ہے نا جی بابا، آپ کرپشن بند کر لے، آپ سودی نظام ختم کر لے، جن لوگوں نے اس خزانے کو لوٹا ہے آپ اس لوٹی ہوئی دولت کو واپس لائے، آپ قوم کا اعتماد بحال کرے، آپ کو اتنا پیسہ دے گا، اوورسیز پاکستانی اگر آپ کو 31 ارب ڈالر دے سکتے ہیں، وہ آپ کو 50 ارب ڈالر بھی دے سکتے ہیں، لیکن ان کا اعتماد بحال کرے اور اپنے ملک کے اندر جو بڑے پروجیکٹس ہیں جس کے لیے آپ باہر کے قرضے لاتے ہیں اور پھر سود دیتے ہیں، ان تمام پروجیکٹس کو آپ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ شریک کر لیں، اس ملک کے سرمایہ داروں کے ساتھ، اس ملک کے ورکرز کے ساتھ شریک کر لیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ IMF پر ایمان لانا یہ خود اپنی ایمان کی توہین ہے اور راستے موجود ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں وقت دیا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب، اور ہمیشہ جب بھی سراج الحق صاحب کو میں کم از کم جب سنتا ہوں تو ہمیشہ ایک میچور اور سلجھی ہوئی گفتگو ہوتی ہے سراج الحق صاحب کی، اور یقیناً یہی ان کی سیاست میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کی پارٹی کی سیاست میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی سیاست میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا مستقل مزاجی ہے، ٹھہراؤ ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔